أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. صدق الله العظيم. یہ سورة الأحقاف ہے، مکیہ، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ البتہ چند آیات ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق اس میں آیت نمبر 10، قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 10، اور بعض نے قل ارائیتم ان کان، آیت نمبر 10 کے علاوہ آیت نمبر 15، 16، 17 اور آیت نمبر 35، یہ 4-5 آیات ہیں جن کے حوالے سے یہ قول موجود ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بہرحال مجموعی طور پر چونکہ مکہ میں نازل ہوئی اس لیے اس سورت کا نام مکی ہے۔ اور احقاف یہ یمن میں ایک بستی ہے، بلکہ بستی کے بجائے آپ وادی کہہ لیں، کیونکہ اس وادی میں پھر بہت ساری بستیاں تھیں قوم عاد کی۔ چونکہ اس سورت کے رکوع نمبر 3 میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، تو انہی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت الاحقاف رکھا گیا ہے۔ وہی خمس و ثلاثون آیا، اور اس میں 35 آیات ہے، واربع رکوعات، اور 4 رکوع ہیں، اور 750 کلمات ہیں، 750، 750، اور 2709 حروف ہیں، 2709، 2709۔ اس پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کی تکذیب اور افتراء کو بیان فرمایا ہے۔ حامیم، واللہ اعلم بمرادہ، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری ہوئی ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب با مقصد، ہم نے ان کو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی، وہ اجل مسمى، ایک مدت متعینہ تک کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کو تخلیق کا کوئی مقصد ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز مقصد ہے۔ میرے سامنے صوفے پڑے ہیں، ان کا مقصد ہے بیٹھنا۔ میرے سامنے شیشہ ہے، اس کا مقصد ہے دیکھنا۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے، اس کا مقصد ہے اپنا کام کاج کرنا۔ میرے سامنے دروازہ ہے، اس کا مطلب ہے کمرے کو بند کرنا۔ کھڑکی ہے، ہوا کے لیے ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد۔ اس میں پوائنٹ میرے ذہن میں یہ آیا آپ حضرات کی برکت سے کہ بھائی اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا، اور اللہ فرما رہے ہیں ہر چیز کو میں نے کسی مقصد سے بنایا، تو بھائی انسان کو کیا بیکار پیدا کیا؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا،
ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافر لوگوں کا گمان ہے کہ اللہ نے ان کو بیکار پیدا کیا ہے۔ آپ حضرات کے ذہن میں یقیناً سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ہم تو دنیا کی چیزوں کو بیکار سمجھتے ہیں، حالانکہ جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مقصد بنایا، کافر لوگ اس کو مقصد بناتے ہیں۔ وہ اللہ کی بات پر زیادہ یقین رکھتے ہیں اور ہر چیز کو کارآمد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے جہاز بنایا، ٹیلی فون بنائے، انٹرنیٹ ایجاد کیا، فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، ہر چیز کو انہوں نے پانی سے بجلی بنا دی۔ تو بھئی بات یہ ہے، ٹھیک ہے یہ نفع مند چیزیں انہوں نے بنائی، اور انسان بنا سکتا ہے، مسلمان ہو یا کافر، اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہاں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو بامقصد بنایا، اور دوسرے مقام پر آپ نے پڑھا کہ کافر لوگ کہتے ہیں بیکار بنایا، اور والذین کفروا عما انذروا معرضون، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اعراض کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اس حقیقت کو اور اس غلط فہمی جو ہمیں ہوتی ہے اس کو دور فرمایا کہ بھئی کافر لوگ اس کو بامقصد نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ ہر چیز سے نفع تو حاصل کرتے ہیں، لیکن بامقصد اس لیے وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی جب ختم ہوگی سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی امتحان لے اور رزلٹ نہ ہو، پھر تو دنیا یہ اندھیر نگری ہو جائے گی، جو ظالم بنے، سرکش بنے، نالائق بنے اور گناہ گار بنے، نیک بنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا تو نہیں ہے، قرآن نے تو بار بار کہا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور منافق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کافر جو وہ بامقصد نہیں سمجھتے دنیا کو، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس کے بعد رزلٹ نہیں ہے، جب رزلٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ گپ شپ ہے۔ لیکن ایک مومن، اللہ پر یقین رکھنے والا، وہ اپنے ہر عمل میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی، نور اللہ مرقدہ، نیک انسان تھے بہرحال۔ تو تفسیر میں اپنا کہا کرتے تھے، ایک انہوں نے جملہ کہا تھا کہ بھئی پاکستانی آبادی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75% لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کلمے کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ ہے نماز۔ تو آپ دیکھ لیں 75% آبادی ہماری بے نمازی ہے۔ نماز تو ایک چھوڑنے سے انسان کافر بن جاتا ہے، اور والذین کفروا عما انذروا کا مصداق بن جاتا ہے۔ کیونکہ جس کو پتا ہو کہ میں نے جواب دہ ہوں رب کے سامنے، تو وہ تو کسی عمل کو نہیں چھوڑتا، اور جو نہ کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتا۔ ہم جو نہ کرنے والے کام ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کر رہے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کی نظر میں کامل مسلمان وہ ہے الا بالحق و اجل مسمى، جس کو دونوں باتوں پر یقین ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے ان معبودوں کے بارے میں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کی ہے، یا ان کے لیے شرکت ہے آسمان میں؟ اگر ہے تو پھر ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس لے آؤ کوئی کتاب اس سے پہلے کی، جیسے میں قرآن کے بارے میں دعوے دار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ہے، تو تم اسی طرح کوئی کتاب لا کر دکھاؤ جس پر ہم یقین کر لیں کہ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ظاہر ہے ان کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اچھا کتاب نہیں ہے، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، تو تم پھر کوئی آثار لے کر آؤ علمی۔ آثار سے مراد یہاں پر کوئی علم کی بنیاد پر روایت، کوئی صحیفہ، کوئی بھی ایسی بات جو آسمانی مذاہب سے ثابت ہو، تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں سمجھانا کیا مقصود ہے؟ جو اللہ نے 4 سوال کر کے چھوڑ دیا بس، ماذا خلقوا من الارض،
अम लहुम शुरकुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबि मिन क़ब्लि हाज़ा असारतिन मिन इल्मिन। ये चार सवाल किए हैं और छोड़ दिया, क्यों? चारों का जवाब उनके पास नहीं था। जो माबूदान बातिला हैं, ना तो उनकी ज़मीन में कोई अमल दखल है, ना आसमान में कोई शिरकत है, ना कोई किताब है। भाई जब कुछ भी नहीं है तो फिर अल्लाह की बात मान लो। अब यही हदीस इम बादहु युमिनून, अल्लाह के बाद कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लेकर आएंगे? आगे महबूदा ने बातिला की हकीकत बयान फरमाई कि कौन ज्यादा गुमराह है उस शख्स से जो पुकारे अल्लाह को छोड़कर उन माबूदों को जो इनको कयामत तक जवाब नहीं दे सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो इनके पुकारने से भी गाफिल हैं, इनकी पुकार से भी बेखबर हैं। जाहिर है, जो पत्थर के बनाए हुए बुत हैं, या जो सूरज की परस्तिश करते हैं, या जो गाय को माता समझते हैं, या जो मज़ारों पर दरबारों पर जाके चादरें चढ़ाते हैं और वहां जाकर माथा टेकते हैं, या उनको वो मुअस्सिर भी ज़ात समझते हैं। एक देखें, इतना दरबारों पर जाना इस नियत से कि भाई अल्लाह वाले की खबर है, चलो मैं इस पर चक्कर लगा आऊं, या यूं दुआ कर लेना कि या अल्लाह ये तेरे नेक बंदे थे, इनके वसीले से मुझे अता फरमा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं चले वास्ता देने में। लेकिन उनको मुअस्सिर भी ज़ात समझ लेना कि मुझे ये बेटा बेटी दी है किसने, दादा साहब ने, या गौसे आजम साहब ने, या फलां साहब ने, फलां साहब ने, तो याद रखिए दाता सिर्फ अल्लाह है, फिर देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना, किसी और को अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा समझना, ये सरी शिरक है, जिसमें बहुत से हमारे मुसलमान भी मुब्तला हैं। और जब उन्हें समझाया जाए तो वो ये कहते हैं कि भाई देखो, तुम जो है ना बुतों वाली आयतें अउलिया अल्लाह पर फिट करते हो। और मेरे भाई, वो मुशरिकीन मक्का भी आपने पढ़ा है पीछे सूरत जुमर में, कि वो माबूदान बातिला को, बुतों को इसलिए मानते थे कि ताकि वो अल्लाह के यहाँ इंदना जुल्फा, कि अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले। तो हमने इन चीजों में कियास नहीं करना। जो चीज कुरान और हदीस से साबित है वो हमने करना है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोरों का वास्ता दिया करते थे, कोई हर्ज नहीं है, देना चाहिए, आप दे सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोई बात बना लेना, यकीनन ये गुमराही होगी। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला एक दरबार से निकल रहे थे, तो एक बरेलवी आलिम की मुलाकात हुई। तो उन्होंने अजरुए मजाह या मजाक उड़ाने के लिए कहा कि अताउल्लाह, तुम लोगों का क्या वास्ता है दरबारों से, अल्लाह वालों से? तुम लोग तो दरबारों का इनकार करते हो। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो अब ज़र से लिखने के काबिल है। उन्होंने फरमाया, बात यह है कि हम अलिया अल्लाह का इनकार नहीं करते। तुम लोग दरबारों पर जाते हो, अपना ईमान भी देकर आते हो, और हम दरबार पर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ लेकर जाते हैं। कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया कि हम जब दरबार पर जाते हैं बहुत कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन तुम लोग जब दरबार पर जाते हो तो अपना ईमान भी वहां देकर आते हो। बहरहाल हमें बहुत मोहतात होना चाहिए, बिलखुसूस फी ज़माना। व इज़ा हुशिर अन्नास कानू लहुम अअदाअ, जब लोगों को जमा किया जाएगा क़यामत के दिन तो ये इनके लिए दुश्मन होंगे और इनकी इबादत का भी इनकार करने वाले होंगे। यानी जिन जिन मुशरिकीन की इबादत की जाती थी, वो सब क़यामत के दिन अपनी बरात का ऐलान कर देंगे कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। और जब इन पर हमारी वाज़ेह आयात तिलावत की जाती हैं तो काफिर लोग कहते हैं हक के बारे में, जब वो उनके पास आया, हादा सिहर मुबीन, ये तो वाज़ेह जादू है। अम यक़ूलून इफ्तरा, क्या इन लोगों ने इसको खुद ही घड़ लिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये तोहमत लगाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को खुद ही घड़ लिया। आप कह दीजिए, अगर इसको मैंने घड़ लिया है तो तुम मेरे लिए अल्लाह के सामने किसी चीज के मालिक नहीं हो, यानी तुम्हारी इस वजह से पकड़ नहीं होगी कि तुमने इस पैगंबर का कहना क्यों माना। वो ज्यादा जानता है बीमा तुफीज़ून फी, उन बातों को जो तुम बनाते हो, उन कामों को जो तुम, जिसमें तुम लगे हुए हो, अल्लाह सब जानता है।
کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اور وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چلیں اچھا، پھر میں اگر کوئی پہلا پیغمبر آیا ہوں تو پھر تم انکار کر دو، چلو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تم کہہ دو افطرا ہو گئے، اس نے خود گھڑا ہے، ان افطرائی تو ساری باتیں ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ ایک شخص نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے، اور تم جانتے ہو کہ وہ امی ہے، اس نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، پھر وہ اتنا فصیح و بلیغ کلام کرتا ہے کہ تمام فصحا، تمام بلغا، تمام اہل عرب کے لوگ اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ ہم اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، تو یہ کیسے اس نے پڑھ لیا؟ انہی باتوں سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ اور دوسرا، اللہ کی سنت اور طریقہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کی طرف اپنا جھوٹا کلام منسوب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اس کو ضرور پکڑتے ہیں، اس دنیا میں اس کی پکڑ ضرور ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونا، آپ کی ہر موقع پر اللہ کی طرف سے مدد آنا، فرشتوں کا اترنا، آپ کا ایسا فصیح و بلیغ کلام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پیغمبر ہیں۔ اور پھر آپ کوئی پہلے پیغمبر بھی نہیں ہے، پیغمبروں کا ایک تسلسل ہے، 1,24,000 پیغمبر کم و بیش جتنے بھی تشریف لائیں، تو آپ کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہیں اتباع کرتا مگر میں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور نہیں ہوں میں مگر واضح طور پر ڈرانے والا۔ جی اچھا، یہ جو فرمایا نا کہ مجھے معلوم نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء سے افضل، اور آپ کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات ہیں، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے، آپ کو حوض کوثر دی گئی ہے، آپ کو شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا ہے، پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں نہیں جانتا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ دراصل اس وقت ہو سکتا ہے حضور کو یہ علم نہ دیا گیا ہو، بعد میں دیا گیا ہو۔ بعض نے یہ جواب لکھا کہ نہیں، آپ کو علم تھا لیکن آپ نے کثر نفسی کے لیے ایسا کہا، یہ جملہ نقل کیا گیا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ دراصل انہوں نے اسفل سافلین میں جانا ہے، کافروں نے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو وہاں کہاں جائیں گے، کس درجے تک گریں گے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ علیین میں جانا ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن کتنا اللہ نے ان کا مقام بلند کرنا ہے اس کی بھی حضور کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ سب اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی بھی دی ہے بنی اسرائیل میں سے اس کی مثل پر، بس وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا۔ بنی اسرائیل سے مراد کوئی شاہد سے مراد کوئی ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں یہودیوں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ مشہور ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حالانکہ یہودی عالم تھے، تورات کے سب کچھ جانتے تھے، لیکن جب حضور کو دیکھا تو فرمایا کہ ایمان لے آئے، اور فرمایا کہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا، اسی طرح اور جو لوگ یہودیوں میں سے ایمان لائے، اسی طرح نصارہ میں سے عدی بن حاتم، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ ایمان لے کر آیا، تو اس نے فرمایا کہ وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، تم نے سے مراد ہر زمانے کے کافر لوگ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔
اللہ تعالی ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے. آمین اب ثم آمین. سر جی وہ بنی اسرائیل کا جو عالم